السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم قمر صاحب گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج شولاپور کے جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلباء و طالبات، ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات اور دیگر ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ سواگتم، خوش آمدید، ویلکم۔ طلباء و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم جغرافیہ مضمون کا پہلا ٹاپک پاپولیشن پارٹ 1 اس کا جائزہ ہم لیے ہوئے۔ آج ہم جغرافیہ کا دوسرا سبق پاپولیشن پارٹ 2 آبادی حصہ دوم اس کا ہم جائزہ لیں۔ پاپولیشن پارٹ 2 آبادی حصہ دوم۔ آبادی کو انسانی وسائل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ وسیلہ یعنی جس سے فائدہ پہنچتا ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ انسان بھی ایک قدرتی وسیلہ ہے۔ انسانی وسائل کی جسمانی اور ذہنی خصوصیات کا علاقے کی ترقی پر اثر ہوتا ہے، یعنی آبادی جتنی زیادہ صحت مند اور ذہین ہوگی اتنی ہی اس علاقے کی ترقی تیزی سے ہوتی ہے۔ جیسے جاپان کسی بھی علاقے کی ترقی اور معاشی سرگرمیوں کی ترقی کا انحصار انسانی وسائل کے استعمال پر ہوتا ہے۔ حقیقتاً اگر انسانی وسائل کی ترقی نہیں ہوتی ہے تو دیگر وسائل کی بھی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آبادی جغرافیہ میں آبادی کا ڈھانچہ جیسے جنسی تناسب، خواندگی شرح، دیہی شہری ساخت، پیشہ ورانہ ساخت، ان تمام نکات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پاپولیشن آبادی کا ڈھانچہ، عمر کے لحاظ سے آبادی کا ڈھانچہ، ایج اسٹرکچر، عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت یعنی عمر کے گروہ کے اعتبار سے پائے جانے والی لوگوں کی تعداد کو عمر کے لحاظ سے آبادی کا ڈھانچہ کہتے ہیں۔ جیسے شیرخوار، بچے، بالغ، نوجوان، بوڑھے وغیرہ آبادی میں پائے جاتے ہیں۔ آبادی میں ہر عمر کے گروہ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ ملک کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ کسی ملک میں زیادہ ہوتا ہے، کسی ملک میں کم ہوتا ہے، یعنی کسی ملک میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کسی ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا کسی ملک میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہر عمر کے گروہ میں آبادی کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ شکل نمبر 2.1 میں عمر کی ساخت کے مختلف اہرامات دیے گئے ہیں۔ جغرافیکل ایکسپلینیشن، جغرافیائی وضاحت، ماہر آبادیات آبادی کی عمر اور جنس کے لحاظ سے تقسیم کو دکھانے کے لیے اہرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اس اہرامی ترسیم کے مرکز میں موجود وائے محور عمر کے گروہ کو ظاہر کرتا ہے۔ افقی ستونوں کی لمبائی متعلقہ عمر کے گروہ کی آبادی کا فیصد ظاہر کرتی ہے۔ ترسیم کا بایاں حصہ مردوں اور دایاں حصہ عورتوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ اہرامی ترسیم کا نچلا حصہ بچوں کی آبادی اور اوپری حصہ بوڑھوں کی آبادی کو دکھاتا ہے۔ اگر آبادی میں 15 سے 59 سال کے عمر کے گروہ کا تناسب زیادہ ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آبادی میں کام کرنے والی آبادی، خود کفیل آبادی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اگر آبادی میں 0 سے 15 سال عمر کے گروہ یعنی بچوں کی آبادی کا تناسب زیادہ ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آبادی میں منحصر
یا ڈپینڈنٹ پاپولیشن کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آبادی میں 60 سال سے زیادہ عمر والی آبادی کی تعداد زیادہ ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی طبی اور صحت عامہ کی سہولیات کے اخراجات زیادہ ہوں گے۔ مین ٹائپس آف پاپولیشن پیرامڈس، آبادی کے اہرامات کے اقسام۔ پہلی قسم ایکسپینسو، توسیع پذیر۔ اس اہرام کا نچلا یا بنیادی حصہ چھوٹا ہے اور اوپری حصہ بتدریج تنگ ہوتا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بڑھتے ہوئے عمر کے گروہ کے لحاظ سے اموات کی تعداد زیادہ ہے۔ اس طرح یہ اہرام شرح پیدائش اور شرح اموات دونوں زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ اہرام کی دوسری قسم کنسٹرکٹیو تنگ زیخ۔ اس اہرام کا بنیادی حصہ تنگ اور بالائی حصہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بوڑھوں کی تعداد زیادہ اور نوجوانوں کی تعداد کم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ شرح پیدائش کم اور شرح اموات بہت کم ظاہر ہوتی ہے۔ اہرام کا تیسرا حصہ یا تیسری قسم اسٹیشنری مستحکم یا مستقیم۔ اس اہرام میں ہر عمر کے گروہ کا فیصد تقریباً یکساں ہوتا ہے۔ شرح پیدائش اور شرح اموات دونوں ہی بہت کم ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آبادی میں اضافہ برائے نام ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا ملک کے مستقبل پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کی آبادی کی زیادتی کا ملک کی معیشت پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کام کرنے والی آبادی کا تناسب زیادہ، یعنی مین پاور، انسانی قوت کا زیادہ ہونا ہے۔